یہ قافلہ چلا، حضرت زینب نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو لاشیں، میرے نبی کا گھر ذبح ہوا، نبی کا قافلہ، میرے نبی کے لاڈلوں کی نسل۔ آپ نے دونوں کو اٹھایا ہوا تھا یہاں، اور سردی تھی، چادر میں لپیٹا ہوا تھا۔ تو اسامہ بن زید کہنے لگے یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ تو آپ نے سے چادر ہٹائی تو ادھر حسن ادھر حسین۔ آپ نے کہا یہ میرے بچے، میری بیٹی کے بچے، میں ان سے پیار کرتا ہوں، میرا اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہے، اور جو ان سے پیار کریں گے میرا اللہ ان سے بھی پیار کرے گا، جو ان سے بغض رکھیں گے اللہ ان سے بغض رکھے گا، جو ان سے پیار کریں گے اللہ ان سے پیار کرے گا۔ حسن کو سامنے بٹھایا ہوا اور اپنی زبان باہر نکال کے کھیل ہے، اور حسن معصوم تھے، آگے ہاتھ بڑھا کے آپ کی زبان پکڑتے، آپ زبان منہ میں کر لیتے، پھر بچہ آپ کو غور سے دیکھتا، پھر آپ یوں کرتے، تو پھر آپ کی طرف ہاتھ بڑھاتا زبان کو پکڑنے، آپ زبان اندر کر لیتے تھے۔ کافی دیر تک یہ کھیل چلتا رہا اور ان کے ساتھ یہ ہو گیا۔ دونوں بھائیوں کی کشتی ہو رہی، آپ خود اپنے بچوں کے ساتھ مل کے کشتی کر رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، حسن حسین کی کشتی کروا رہے ہیں گھر میں ان کے۔ تو حسین چھوٹے تھے، دبرے ہوں گے، اور حسن اوپر چڑھ رہے تھے، تو آپ کہہ رہے تھے شاباش حسین بھائی شاباش، ہی ہے یا حسین، ہی ہے یا حسین، حسین شاباش شاباش۔ تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہنے لگی یا رسول اللہ ساری شاباش آپ حسین کو دے رہے ہیں، تھوڑی حسن کو بھی ہو۔ تو آپ نے کہا فاطمہ یہ میرے پاس جبریل کھڑا ہوا حسین کو شاباش دے رہا، میں بھی حسین کو شاباش دے رہا۔ میدان کربلا میں لاشیں پڑے ہوئے بتا رہے ہیں کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہاں تک جایا جا سکتا ہے، ایک ہی دفعہ زندگی ملی ہے اور ایک ہی دفعہ موت آئے گی، یا اللہ کو راضی کر لو یا چند کوڑیوں پہ بک جاؤ۔ وہی سہرے سجائیں گے، تاج سروں پر ہوں گے، چہرے چمکتے ہوں گے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے اللہ کو رب کہہ کر اس پہ جم گئے۔ جب یہ سر نیزوں پہ چڑھے، حضرت زینب نے پیچھے مڑ کے دیکھا ہے، واہ محمد واہ محمد، ہائے 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 کیا مرثیہ کہا ہے، ہائے دہائی ہے اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، دہائی ہے اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ھذا حسین بالعراء مزمل الدماء مقطع الاعضاء ذریتک مقتلہ بناتک سبایا تصفی علیہا الریاح۔ ترجمہ تو جو بھی ہے، لیکن میں اس کا یوں ترجمہ کرتا ہوں، یا رسول اللہ آج آپ کے حسین کی بارات آ رہی ہے، اپنے خون کا سرخ جوڑا پہنا ہوا ہے، اپنی بوٹیوں کا ہار اپنے گلے میں سجایا ہوا ہے، یہ آپ کی اولاد آج ذبح ہوئی پڑی ہے، اور یہ آپ کی بیٹیاں قید ہیں، اور کوفے والوں نے کفن نہیں دینے دیے، تو مٹی کو غیرت آئی اور اس نے اڑ کے غبار اڑایا اور آپ کی اولاد کو اپنا کفن دے دی۔ چند لمحے پہلے جن کی تلواریں چل رہی تھیں، کوئی آنکھ نہیں تھی جو روئی نہ ہو، ایسے درندوں کو رلا دیا جنہیں انسان کہتے ہوئے میری زبان ساتھ نہیں دیتی، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرے بھائیو میں تو قصے کا مقصود بتا رہا ہوں، قصہ تو کبھی بھی سنانا میری ہمت نہیں ہوئی، میرے بس میں نہیں رہا، میرے بس میں نہیں ہوا، نہ شاید آئندہ کبھی ہو، لیکن پیغام ہے میرے نبی کی اولاد کا، اور یہ ایک کربلا نہیں ہے، لاکھوں ہزاروں کربلائیں ہیں، چھوٹی ہیں، یہ بہت بڑی ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یہ سب میرے رب کا بنایا ہوا نظام ہے امتحان کا، جو اسے راضی کر گیا کامیاب، جو کوڑیوں پہ بک گیا 2 ٹکے کا ہو کر بھی نہیں مرے گا، خس و خاشاک کی طرح بے نشان ہو جائے گا۔ بھائیو پاک مہینہ، عظیم الشان قربانی، ایک اور واقعہ سنا دوں، شاید بہت سے لوگ نہیں جانتے ہوں گے، بلکہ اکثر۔ یزید 39 سال کی عمر میں مر گیا، اس کا بیٹا بھرپور
الجوان 19-20 سال کی عمر میں 3 بر اعظم کی خلافت پر بیٹھا. 3 بر اعظم کی خلافت پر 3 بر اعظم کی خلافت. عمر کتنی؟ 18-19 سال. جوانی، پاگل پن، بے ہوشی. 40 دن حکومت کی. 40 دن. 41ویں دن اپنے سارے خاندان بنو امیہ کو اکٹھا کیا اور آ کر ممبر پہ یوں بیٹھا. کہنے لگا آج ایک بات کرنی ہے تم سے. انہوں نے پتہ نہیں کیا اعلان کر رہا ہے. کہا دیکھو میرا باپ ظالم تھا، جبار تھا، ظالم تھا. اس نے تخت کی خاطر اہل البیت کا خون بہایا، اور وہ تخت جس کے نیچے اہل البیت کا خون ہو اور جس تخت کے نیچے حسین کا خون ہو، میں اس تخت پہ لعنت بھیجتا ہوں. یہ ہے تمہاری حکومت، جس کو مرضی دے دو، میں یہ جا رہا ہوں. 3 بر اعظم کی باپ کی حکومت کو لات مار دی کہ اس کے نیچے حسین کا خون ہے، مجھے نہیں چاہیے. پھر گھر سے جنازہ اٹھا ہے، خود نہیں نکلا. 3 بر اعظم یزید کے بیٹے نے چھوڑ کر امر ہو گیا. میرا تاجر 3 روپے پہ جھوٹ بولتا ہے، 3 روپے پہ دھوکہ دیتا ہے.